تو یہ چند شیاطین جو ہیں یہ یوحون الی اولیائہم والے مصداق، تو یہ انہوں نے مل کر اہل توحید کے خلاف چند شرارتیوں کو لگا کے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی مسئلہ توحید نہیں بیان کریں گے۔ اب گجرانوالہ میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے، بریلویوں کا بڑا مولوی ہے، بغداد کا فارغ، اس نے چیلنج کیا لاہور میں، اور وہاں پر مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ کی قبر کی طرف اس عرفان مشہدی ایک بہت بڑا ملعون پیر ہے، اس نے ہاتھ کروائے کہ احمد علی کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے کہو احمد علی پہ لعنت ہو۔ سارے بریلویوں نے وہاں پر یہی بات کی۔ اب ذرا اندازہ کریں، لیکن اکابر کا دعویٰ کرنے والے یہ ذرا بھی نہیں ہلے، نے پرواہ بھی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اس کے گھر جا کے میں نے گجرانوالہ میں جا کے اس کا چیلنج قبول کیا۔ اس نے مکہ مدینہ کے علماء کو چیلنج کیا۔ میں نے کہا مکہ مدینہ دور ہے، ان مسائل پہ اگر کوئی احمد رضا کا حلالی بیٹا ہے جب چاہے ہم سے بات کر لیں۔ مکہ مدینہ وہ کیسے موجود ہیں، سیڑھیاں موجود ہیں۔ پھر اس نے شرارت کی، ہم نے اس کی مسجد کے سامنے جا کر توحید سیمینار کیا، اور وہ میری تقریباً 3 گھنٹے کے قریب کی تقریر سیڑھیوں میں موجود ہے توحید سیمینار کی، وہ آپ سنو۔ لیکن علماء دیوبند کو گالیاں لوگ نکالیں، جہاں پر جو بھی ہو، ان کو کبھی نہیں سنو گے کہ یہ دفاع کے لیے گئے ہیں۔ یہ صرف دیوبندیت کے نام پہ بریلویت کو رواج دینا چاہتے ہیں، ورنہ یہ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہم صاحب کہتے ہیں دلیل کتاب اللہ ہوا کرتی ہے، دلیل پیارے پیغمبر کی سنت ہوتی ہے۔ ہم کسی بزرگ کی عبارت کو حجت نہیں مانتے، تائید کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تائید پیش کر رہے ہیں، ورنہ دلیل کتاب اللہ ہے۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس کفایت المفتی ہے، اور کفایت المفتی یہ وہ فتاوی ہے جو دہلی کے سب سے بڑے مفتی، جن کو کہا جاتا ہے مفتی اعظم ہند، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، انہوں نے بھی لکھا انبیاء علیہم السلام کو حضرت حق تعالی نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات فرمائی ہے جو شہداء کی حیات سے ممتاز ہے، اور شہداء کو ایک حیات عطا ہوئی ہے جو اولیاء کی حیات سے امتیاز رکھتی ہے۔ اگلا جملہ سننا، مگر یہ زندگیاں دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں، مگر یہ زندگیاں دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ دنیا کی زندگی کے لوازم ان میں پائے نہیں جاتے، دنیا کی زندگی والے لوازم ان زندگیوں میں نہیں ہوتے۔ اسی طریقہ سے یہی مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، یہ اپنے کفایت المفتی کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اور پوری صراحت کے ساتھ انہوں نے اور فیصلہ دیا ہے، فرمایا کہ یہ جو انا کا میتون و انہم میتون والی آیت ہے، یہ کہتے ہیں جماہیر امت محمدیہ کا یہ قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں حیات مخصوص کے ساتھ حیات ہیں، باقی یہ بات کہ حیات کی حقیقت کیا ہے یہ حضرت حق کو ہی معلوم ہے۔ وہ حیات حضور انور، توجہ ذرا، وہ حیات حضور انور پر میت کے اطلاق کے منافی نہیں، حیات ایسی ہے جو میت کے اطلاق کے منافی نہیں۔ ایمان الدسو روح بچ ہوئے تو بندہ میت آکھ دے، میت کے اطلاق کے منافی نہیں، یہ مفتی صاحب کا فیصلہ۔ اور آگے دلیل فرماتے ہیں خود قرآن پاک میں حضور کو خطاب کر کے فرمایا انا کا میتون انہم میتون، دوسری جگہ فرمایا افئن ماتا او قتلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد مجمع صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ ہم یہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ اب مفتی کفایت اللہ صاحب لکھے تو یہ اکابر ہے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہیں تو وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ جو مجھ سے پہلے ہمارے ایک بزرگ آپ سے بات کر رہے تھے، آپ نے سمجھا شاید کوئی ویسے بوڑھا ہے، لیکن یہ بوڑھا اتنا بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ یہ جو حضرت پہلے بیان کر رہے تھے، میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ حضرت شفقت فرمائیں، اور آج بھی باوجود بیماری کے مولانا نور حسین صاحب عبداللہ، میرا خیال ہے آج کے دور میں شاید کہ کوئی اکا دکا اور آدمی ہو جو حضرت کے دیکھنے زیارت کرنے والوں سے ہو۔ یہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ دعا فرمائیں اور آخری عمر کے اللہ پاک ہم کو بھی ان کو بھی ایمان پر موت دے، ایمان پر استقامت دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے علماء وہ یہ مسئلہ اشاعتی بیان کریں تھے، خارج اہل سنت، یہ اکابر راکن تھے۔ اب یہی بات میں کر رہا ہوں، یہ جتنی کفر کی مشین چل رہی ہے، وہ جو ادھر عبدالغفار تونس بھی آیا، یہ ہر جگہ پہ بھاگتا ہے، چیلنج کر کے شرارت کر کے بھاگ جانا۔ سنا ہے اس نے کفر کا فتویٰ لگایا اہل حق پر، اشاعت التوحید والوں پر کفر کا فتویٰ دیا، اور یہ ہر جگہ پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن آج فیصلہ کن بات ہے، ہمارا مطالبہ ہے قرآن مقدس کی صرف ایک آیت، قرآن مقدس کی صرف ایک آیت جس کا یہ ترجمہ ہو کہ انبیاء کرام یا شہداء یا کسی طبقہ کے بارے میں کہ ان کی ارواح دفن کے بعد پھر ابدان انسریہ میں واپس آ جاتی ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم پوری زندگی ہم غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ایک آیت، انبیاء کا تذکرہ ہو، عقیدہ اگرچہ ان کا کافروں والا ہے، یعنی کافر بھی قبروں میں زندہ ہیں، یہ مطلب ہے ان کا بھی آدھا روح ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑو، صرف ایک آیت، اور صرف ایک آیت جس میں یہ مسئلہ ہو کہ موت سے بعد قیامت سے پہلے عادتاً ارواح ان ابدان انسریہ میں واپس آ جاتی ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم پھر اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم پوری زندگی غلامی بھی قبول کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے، لیکن قیامت آ جائے گی اور سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کر لے گا، لیکن کائنات کا کوئی مولوی ایسی آیت نہیں دکھلا سکتا۔ پھر کیوں نہیں مانتا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ؟ پھر کیوں نہیں مانتا اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ؟ پھر کیوں نہیں مانتا انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون؟ پھر کیوں نہیں مانتا انک میت ثم انہم میتون؟ پھر کیوں نہیں مانتا سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا یوم یبعث حیا الذی یمیتنی ثم یحیین؟ اٹھا بیان القرآن، الذی حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب وہ الذی یمیتنی جو مجھے موت دے گا۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے ثم، لیکن ماسٹروں کو کیا پتا ثم کیا یحیین؟ تمام مفسرین کہتے ہیں اے یوم القیامہ، حضرت تھانوی بھی کہتے ہیں یعنی پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اب سوال ہے، زندگی تو آپ بھی مانتے ہیں، اشکال ہوا ہے، دوسری حدیث بھی آ گئی، اللہ کے محبوب فرمائے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، دل کی تڑپ ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ حدیث آپ نے سنی، آج سمجھ بھی لو، کبھی توجہ بھی کی ہے اس حدیث پر؟ پیغمبر کہتے ہیں اقتل ثم احیا، ایمان سے بتا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو وہ زندہ نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا فرماتے ہیں ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ تو زندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے ذرا لفظ سنو، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، یا اللہ میں قتل ہوں پھر زندہ ہوں پھر قتل ہوں۔ وقت نہیں، چلو کتابوں کے حوالے خود دیکھ لینا، حوالہ دے دیتا ہوں۔ اقتل ثم احیا، تو یاد رکھنا مفسرین نے اور محدثین نے اس کے اندر تطبیق دی ہے، فرمایا
جو شہادت کے بعد حیات ملتی ہے وہ آخرت کی حیات ہے، برزخ کی حیات ہے، جس میں روح بدن میں نہیں ہوتی، روح کہاں ہوتی ہے؟ اور جس اویا میں جس حیات کی تمنا ہے، یہ وہ حیات ہے جس کے انتردہ ارواحنا فی اجسادنا والی، کہ ہماری روحوں کو بدنوں میں واپس کر دے۔ دنیا کی حیات ہوتی ہے روحیں بدنوں میں ہوں، تو جہاں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اویا، تو مطلب ہے میری روح کو بدن میں واپس کر، انتردہ ارواحنا فی اجسادنا، اور جہاں اقتل ہے وہ ارواحہم فی طیرن خضرن یعلق فی شجر الجنہ، وہ حیات ہے، اور یہ دونوں حیاتوں کا فرق ہے۔ بہرحال تو اگر تیرے پاس نہیں، میں پیش کرتا ہوں، ایک نہیں 80 کے قریب پیش کروں گا، مان تیری مرضی نہ مان تیری مرضی۔ چلو لمبی باتیں ہو گئی، مسئلہ سماع تھوڑا کرتا ہوں، لیکن ایک قصیدہ سنو، کیونکہ اس علاقہ میں بڑی نعت خوانیاں ہوتی ہیں۔ آج ایک اور نعت بھی سنو، محفل نعت۔ پہلے دیوبندی ویسے نہیں کرتے تھے محفل نعت، یہ بھی اس طبقے کا ایک اثر ہے، محفل قرات اور محفل نعت۔ کیا ہے؟ دیوبندیوں کا کام تھا محفل درس قرآن، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ علماء دیوبند کا کام تھا، بیٹھ جاتے اور قرآن پڑھاتے، مسئلہ سمجھاتے۔ لیکن بہرحال چلو یہ بڑے بزرگوں کا حوالہ بھی سن لو، یہ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی